مولانا علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب وہ امیدوار جناب اکبر الدین اویسی. نشین پر تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقی ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، وہ امیدوار، وہ حلقہ اسمبلی چار مینار، وہ دیگر مجلس سے امیدواران، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم. حضرات، انتخابات اور انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج کو پہنچ کر آج اختتام کو پہنچ رہی ہیں، اور جمہوریت میں ہر شہری کو یہ حق و اختیار ہے کہ وہ 5 برس میں ایک مرتبہ اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کر کے منتخب کرتا ہے اور اس کو ایوان پارلیمنٹ وہ ایوان اسمبلی میں بھیجتا ہے. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہر شہری کو اس کے حق رائے دہی کا اختیار ہے. اور آج اس انتخابات میں کئی سیاسی جماعتیں سیاسی منظر پر آپ کو نظر آتی ہیں، اور ہر سیاسی جماعت کا قائد یا اس کا امیدوار یہی بات دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اچھا، اس کی جماعت اچھی، آپ اس کے پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. لیکن میں آج آپ کے درمیان میں ہرگز و قطع یہ بات کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے، اور آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی جماعت کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اپنی جماعت کو کامیاب کریں، کیونکہ یہ جماعت کو آپ نے سجایا ہے، آپ نے سنوارا ہے، آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد یہ جماعت آج اس مقام کو پہنچی ہے. یہ جماعت میری نہیں ہے، یہ جماعت مظلوم مسلمانوں کی جماعت ہے، آپ کی جماعت ہے. ارے ہم نوجوانوں کو تو سجے سجائے ڈائس مل گئے، بنی بنائی جماعت مل گئی، لیکن اللہ ہمارے بزرگوں جو آج ہمارے درمیان میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ان کی محنت کوشش کا نتیجہ کہ آج مجلس اس مقام پر کھڑی ہے. اور آج اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس نے زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا، چاہے وہ تعلیم ہو، روزگار ہو، چاہے وہ آپ کے جان و مال کا تحفظ ہو، یا آپ کے محلے یا آپ کی گلیوں میں بنیادی سہولتوں کے بات ہو. ہر وقت آپ کے درمیان میں رہنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس نے کام کیا اور کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑا. مجلس صرف جذباتی باتیں، جذباتی تحریریں یا جذباتی نعرے نہیں لگاتی، بلکہ عملی طور پر کام کرنے والوں کی جماعت کا نام مجلس ہے. آج
ہزاروں جماعتوں میں کتنی جماعتیں ہیں جس کو ہم اپنی جماعت کہہ سکتے ہیں؟ صرف کیرلا ہے، اس کے بعد آندھرا ہے جہاں پر ہماری اپنی جماعتیں ہیں. اس کے علاوہ یو پی میں بے آواز ہے. آج ہم مہاراشٹرا میں بے آواز، کرناٹک میں بے آواز، بہار میں بے آواز، بنگال میں، ویسٹ بنگال میں بے آواز. ہر جگہ ہماری آبادی ہے، تعداد ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، جنون ہے، لیکن جماعت نہیں ہونے کی وجہ سے اتحاد نہیں ہے. اور اتحاد نہیں، جماعت نہیں تو مسائل کا حل نہیں ہوتا. آج مجلس کام کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور کام کے ذریعے اپنے نفوذ کو چھوڑ رہی ہے. صحت کے میدان میں اسرا دواخانہ اگر سالار ملت نے اویسی ہاسپٹل بنایا تو نقیب ملت کی صدارت میں آج اسرا دواخانہ 1200 بستر کا دواخانہ بن گیا. آج صحت کے میدان میں اگر یہ ہے تو تعلیم کے میدان میں مجلس سالار کے زندگی سے ہر اردو میڈیم کے مدارس کو لاکھوں روپئے کے کٹس، کتابیں، بستے، گائیڈز، پیپرز اور بچوں کی فیس ادا کرتی ہے. آج مجلس کا پروگرام ہے کہ غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کریں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال سے انشاءاللہ تعالی مجلس کے ذریعے 100 کے قریب انشاءاللہ ہر سال 100 غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام مجلس کی طرف سے ہے. ابتدا 100 سے ہے، اللہ نے چاہا تو ہم 500 تک بھی جائیں گے. اللہ نے چاہا، آپ کی دعائیں کر رہی ہیں. یہ کام بھی مجلس کر رہی ہے. ایوانوں میں نمائندگی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ بتاؤ کہ مجلس نے کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں کیا. ایوانوں میں ہم نے اقتدار کے گریبانوں سے کھیلا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے دامن کے تار کو بیچا نہیں ہے اور بکنے نہیں دیا ہے. اور موت کی پرواہ کیے بغیر، اقتدار کی طاقت کی پرواہ کیے بغیر آپ کے حق کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے اور آپ کی آواز کے لیے ہم نے جدوجہد کی اور کامیاب جدوجہد کی. کامیاب جدوجہد کا مطلب ہے کہ آج سے 10 برس پہلے مائنارٹی بجٹ 32 کروڑ تھا، آج 1000 سے زائد کروڑ کا بجٹ ہے. 290 کروڑ صرف فیس ری امبرسمنٹ ہے جو انجینئر، ڈاکٹر، لائر، آرکیٹیکٹ کے فیس دی جاتی ہے. میں آج مسائل پہ بات کر رہا ہوں. مجلس کیا کری؟ مکہ مسجد کے بے قصور دھماکوں میں ملوث ہونے والوں کے عزت کے لیے، ان کے وقار کے لیے ایوان میں ہم نے جدوجہد کی. کیا تاریخ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ وقت کے چیف منسٹر کو ہم نے مسلمانوں نے حیدرآباد و آندھرا پردیش سے معافی منگوانا کے لیے مجبور کیا اور وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہوئے. نہ صرف معافی مانگے بلکہ وقت کا چیف منسٹر ان بچوں کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو امداد بھی ملتی ہے. 4% ریزرویشن تعلیم اور روزگار میں کس کی جدوجہد ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد ہے. اور حاوی جائیدادوں کا تحفظ کس کی جدوجہد ہے؟ مجلس کی ہے. ارے بتاؤ، 10 برس پہلے جب ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں آفاقی جائیدادوں کی بات کرتا تو پریس گیلری میں سے لوگ بولتے کہ اکبر صاحب کو کوئی اور ایشو نہیں ہے، صرف وہ اوقاف 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 بولتے. ان اوقافی جائیدادوں پر ہم نے نمائندگی کی. بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی 25 ایکڑ زمین ہم نے حاصل کی. ہم نے شاہ راجو خطال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی 400 چلر زمین کنگرا خود میں اس کے پٹوں کو کینسل کروایا. علی سعد عاشور خانے کی 700 ایکڑ زمین کے اسٹے آرڈر لائے، وہ مجلس لائے. حضرت میر مومن چک کی درگاہ کی 1200 ایکڑ زمین کا مقدمہ مجلس لڑ رہی ہے جہاں پہ چنگی چرلا کی
کی جیل بنی ہوئی ہے، بیگم پیٹ کے موقوفہ جائیداد ہم نے دوبارہ حاصل کی، انیس الغربا ہم نے حاصل کیا۔ ارے آج میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی مسلم میٹرنٹی کی زمین جو ابراہیم پٹنم کے پاس ہے، اس زمین کو جماعت اسلامی کو دلانے والوں کا نام بھی مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی اکبر اویسی کی تائید نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، لیکن میں نے تو ان پہ احسان کیا، اور اس کے بعد کیا کرے وہ بعد میں بولوں گا، بعد میں بولوں گا۔ اگر انکوائری کمیٹی بیٹھ جائے گی تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کیا ہوا اس زمین کا۔ خیر اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن آج ہم کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے اللہ خود راست اپنے فرشتوں کو بھیج کر مدد کرتا ہے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف ایوانوں میں نہیں، عشرت جہاں کا جب انکاؤنٹر ہوا تو اس انکاؤنٹر کے بعد لوگ عشرت جہاں کے افراد خاندان کے پاس قریب نہیں جا رہے تھے۔ ارے جبھی بھی مجلس تھی، میرا صدر تھا جو عشرت جہاں کے جنازے میں شرکت کر کے عشرت جہاں کے افراد خاندان کو ہمت دیا اور کھڑے رہ کے جنازے کے جلوس میں ممرا میں شریک ہوا، وہ میری جماعت کا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نریندر مودی کو چیلنج کرنے والی قیادت، وہ مجلس کی قیادت میرا صدر ہے۔ واٹولی میں ان مسلمانوں کو جلایا گیا تو پہنچنے والے کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ آسام میں ریلیف کیمپ میں تھے، پہنچنے والی قیادت مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ گجرات میں تباہی، پہنچنے والی قیادت مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ مظفر نگر کے پریشان حال مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچنے والی قیادت مجلس اور بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ آپ بتاؤ کہاں نہیں گئے؟ سنگا ریڈی گئے، ادھونی گئے، کرنول میں طوفان آیا تو وہاں پر بھی گئے، اور حیدرآباد میں رام نومی اور ہنومان جینتی پہ فسادات ہوئے تو آپ کے درمیان نظر آنے والے بھی مجلس ہی تھی اور کوئی نظر نہیں آئے۔ بچوں کی ضمانت 60 لاکھ روپے کی مجلس نے کروائی، 56 لاکھ روپیہ بابری مسجد کے مقدمے کو لڑنے کے لیے راوے حسن ندوی صاحب کو دینے والی جماعت مجلس قیادت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ ارے ہم نے جو جتنا ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے کیا ہے آپ کے لیے، اور ہر وقت کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ آج آپ سے میں یہی کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آج آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ لوگ سمجھے 5 برس پہلے سالات نہیں ہے، اب نہیں معلوم کیا ہوتا مجلس کا، شدت سے مخالفت ہوئی، اخبارات آ گئے، اخبارات سیاہ ہونے لگے، لوگ چوراہوں پہ بازاروں میں ہم کو جو منہ کو آیا اٹھا کے بولنے لگے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب جتنی شدت سے مجلس کی مخالفت ہوئی، مجلس اتنی ہی شدت سے ابھرتی رہی۔ آج بھی مخالفت ہے تو میری بات کو لکھ لو، 7 نہیں انشاءاللہ 10 سے 11 مجلس کے MLA کامیاب ہو کر آئیں گے، اور مستقبل کا چیف منسٹر وہی ہوگا جس کو ہم بولیں گے جا بیٹھ جاؤ۔ ہم راضی نہیں تو کوئی نہیں بننے والا چیف منسٹر، اور اگر کوئی ہلا تو تخت پہ بیٹھنے والے کا تختہ بھی ہم ہی کھینچ دیں گے۔ وہ طاقت ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ اور آج اگر مجلس پر تنقید، اخبارات سیاہ ہوتے ہیں، ارے اس صدی کا سب سے بڑا منافق اگر کوئی ہے تو وہ اخبار سیاست و کبوتر نواب ہے۔ روزانہ اخبار سیاہ ہونا ہے،
روز سیاہ ہونا ہے، بس ایسا نہیں ویسا نہیں۔ تیلگو دیشم کو چھوڑ دیا میں، کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں بی جے پی کے ساتھ چلے گئی، چھوڑ دیا۔ پھر تیلگو دیشم سے لڑنے والوں کا انصاف دے رہی، اور کل بھی لکھیں گے، پرسوں بھی لکھیں گے، ان کا کام لکھنا ہے، کچھ تو بھی لکھیں گے۔ ارے یہ میں دیکھ لینا، میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ فخر ملت ایک وقت گلبرگہ شریف کو گئے تھے سالار کو لے کر۔ سالار نے مجھے واقعہ سنایا، گلبرگہ میں بندہ نواز سرکار کے عرس میں گئے، اور جب عرس میں سالار اور فخر ملت جا رہے تھے تو سالار نوجوان تھے، فخر ملت دونوں اندر گھسے تو دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی ایسا دکھ نہیں رہا ہے، ٹھوکر کھا رہا تھا۔ تو دیکھ کر سالار بولے بیچارہ اندھا ہے، تو پھر دیکھے تو کیا اس کے پیچھے اور ایک تھا، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، تو وہ بھی اندھا تھا۔ تو اندھا، دونوں اندھے لوگ جا رہے تھے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو سالار فخر ملت نے سالار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بتایا کہ دیکھو میاں، یہ کون ہے دیکھ رہے ہیں؟ ارے یہ مخدوم علی خان ہے، یہ مجلس کا خازن، مجلس کے پیسے تھے اس کے نام پر، حیدرآباد بینک کے نام پر، اس نے پولیس ایکشن کے بعد مجلس کا پیسہ غبن کر لیا، کھا لیا، اور اس کا نتیجہ دیکھو کہ اللہ نے اس کو ہی نہ اندھا بنایا، اس کی اولاد کو بھی اندھا نابینا کر دیا۔ اور یہ مخدوم علی خان کون؟ مخدوم علی خان کون؟ یہ زاہد علی خان کے چاچا، اتحاد پریس مجلس کا انتخاب پریس بنائے، اوقاف کی جائیداد بولتے ہیں، اوقاف کی جائیداد پر اپنا دفتر چلانے والے لومڑی، گرگٹ اور بندر کی کہانی ہے۔ بندر بولا میرے ویسا کوئی کلاٹی نہیں مار سکتا، گرگٹ بولا میرے ویسا کوئی رنگ نہیں بدل سکتا، لومڑی بولی میرے ویسا چال کوئی نہیں چل سکتی۔ اتنے میں نواب صاحب آ کے بولے تم میں تو ایک ایک گن ہے، میرے پاس تو ایسا گن ہے، میں ایسا رنگ بدلتا ہوں کہ گرگٹ رنگ بدلنا شرما جائے، موڈی آ گیا بول کے ٹی ڈی پی کو چھوڑ دیا، کوئی ایسا رنگ بدل سکتے کیا؟ پھر بھی پیچھے سے نریندر مودی کا ساتھ دے رہا ہوں، کیوں؟ ان کے کاروبار ہے، نریندر مودی سے ان کی میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ الیکشن کے بعد ان کو دلی میں بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ وہ مسلمانوں سے بھی اچھے رہنا چاہتے ہیں، نریندر مودی سے بھی تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے۔ ارے آپ کو اگر تیلگو دیشم پسند نہیں تو ادھر آ جانا تھا، ہمارے ساتھ آنا تھا، ہماری رہنمائی کرنا تھا۔ نہیں، ان کا کام کیا ہے؟ بس جھوٹ لکھنا، اور پھر بندر کی طرح کلاٹی مارنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لومڑی کے ویسے چال کرنا۔ لومڑی، بندر، گرگٹ کے تینوں گن اگر کسی میں ہے تو وہ زاہد علی خان کبوتر نواب میں۔ آج یہ لوگ بہت سمجھ رہے ہیں مجلس کو کمزور کریں گے، ارے مجلس ان سے کمزور ہونے والی نہیں ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنے عروج پر ہے، اپنی طاقت پر ہے، اور آپ کے دعاؤں سے وابستہ ہے، آپ کے اتحاد سے ہے۔ آج مجلس کچھ کرو یا نہ کرو، مجلس نے ایک کام تو کر دیا، بتا دیا دنیا کو کہ حیدرآباد کی غیور قوم گونگی نہیں ہے، جب بولنے لگتی ہے تو دنیا کو خاموش بٹھا دیتی ہے، اور دنیا کو سننا پڑتا ہے جب ہم بولتے ہیں، اور دنیا ہل جاتی ہے جب ہم بولنے لگتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آج سنگھ پریوار، بی جے پی، آر ایس ایس کا اگر کوئی محاورہ کر رہے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے بولنا تو بہت ہے، وقت کم ہے، بس دو چار باتیں ذرا 2020 کھیل لے کے ہٹ جاتا ہوں۔ آج بی جے پی کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ پاکستان چلے جانا مودی کی مخالفت کرنے والے۔ کیوں بھائی، کیوں جائے پاکستان؟ ٹھیک ہے جانا ہے تو شروع کرو اپنے گھر سے۔ بی جے پی والوں، موڈی کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا موڈی کا
नरेंद्र मोदी था, बोरिया बिस्तर उसका बनाओ, तोशा बनाओ, पाकिस्तान भेजो। अडवाणी सबसे ज्यादा इनकी मुखालिफत करने वाला। उमा भारती ने क्या कहा? कौन सा पुरुष का? विनाश पुरुष, इनको भेजो। कितने इनके पास? अगर भेजने लगे तो इनकी बीजेपी खाली हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा। आज एक दूसरा कहता है, मुझे इनके नाम जबान में नहीं चलते, क्या नाम, वो घर नहीं लेना पड़ा, हाँ जो भी नाम है माफ करना, भगाड़िया, जो भी है। क्या कहता है? कहता है कि हिंदू बस्ती में मुसलमान घर वाले, क्यों? मुसलमान चाहे जहां ले सकता है, हिंदू चाहे जहां हिंदुस्तान में घर से ले सकता है, सिख ले सकता है, ईसाई ले सकता है, सब ले सकता है। वो कौन जो बोले कि यहां लेना या नहीं लेना? मगर फिर भी मेरा सवाल है, क्यों नहीं लेना बाबा? हम खूबसूरत है बोल के नहीं लेना, हम काम अच्छा करते बोल के नहीं लेना, कई के वास्ते? क्यों डरे हमारे से? क्या बात है? हम बदसूरत है बोल के नहीं लेना, या काम अच्छा नहीं करते बोल के लेना? बताओ, मुझे जवाब देना 30 के बाद। अरे हम तो बोलना नहीं चाह रहे थे, अभी लोग बोले तो हम नहीं बोलना, क्या बोलना पड़ेगा? एक कह रहा है, एक और एक, वो तेरे मेरे हाथों पैदा करते क्या है वो? हाँ, वो कह रहा है, आज तक वाले मेरे पास आए, इंटरव्यू लेते, मुझसे पूछे, अकबर साहब मोदी आ रहे हैं, क्या मोदी का खौफ है? जरा मोदी का हमको क्यों खौफ? सबसे पहले मोदी आएगा तो ये मुल्क को तोड़ेगा, मोदी आएगा तो सेक्युलरिज्म को खत्म करेगा, मोदी आएगा तो इस मुल्क की सालमियत को खत्म, मोदी आएगा तो मजहब के नाम पे इस मुल्क को बांटेगा, मोदी आएगा तो गुजरात की तरह फिसाद कराएगा, मोदी आएगा तो गुजरात में जो खतल भारतगिरी हुई वो हिंदुस्तान में दोहराएगा, मोदी आएगा तो ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी आएगा तो हिंदू राष्ट्र हिंदू शास्त्र पे बनेगा। हिंदू शास्त्र क्या है? 2, 3, 4 है। और जब हिंदू शास्त्र पे बनेगा तो फिर वो दलित जो आज किसी भी मंदिर में जा सकता है, मोदी और बीजेपी के आने के बाद मंदिर में नहीं जाएगा, कुएं से पानी नहीं पी सकेगा, वो छूत छात की का दौर फिर से आ जाएगा। उसके बाद हम 50,000 फिसादात को सह के, लुट के, कट के, तबाह बर्बाद होके यहीं पर खड़े हैं, कोई हमको हिला नहीं सका, कोई मां का दाना हमको बढ़ा नहीं सका, तो एक मोदी बढ़ाएगा। और एक क्या, इसके जैसे 1000 भी आ गए तो कुछ नहीं कर सकते। अरे लड़ने मरने वाले है हम, ऐसा हिल गए, ऐसा चले गए तो हो गया था। अरे ये हैदराबाद वो सरजमीन है जिस सरजमीन से 1.5 लाख की तादाद में लुटने, कटने, तबाह बर्बाद होने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने सरों पे मंडलाने वाले, बादलों को उचक कर हटाना जानने वालों का नाम हैदराबाद, और हैदराबाद के गैर मुसलमान है। ये मजलिस है। बहरहाल बहुत कुछ है कहना, वक्त कम है, सदर साहब को भी सुनना है। आपसे ही कहूंगा कि हमसे जितनी मेहनत हो सकती थी हमने की, जो हो सकता था किया, और मैंने तो जितना हो सकता था किया। इस हालत में भी करता रहा, हर जगह फिरता रहा, जितना हो सकता है मुखातिब करता रहा। बस अब अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमारा इस मुल्क में अगर कुछ कसूर है तो एक ही है, और वो कसूर ये है कि हम तेरा नाम लेते हैं मालिक। ऐ अल्लाह, तो तेरे नाम लेने वाले तेरे हबीब की उम्मतियों के इज्जतों की लाज रख ले, उनके मेहनतों को कबूल फरमा दे, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है मौला, हमारे पास कुछ नहीं है मौला, सिर्फ तेरा नाम है, तेरे हबीब का वास्ता है। ऐ अल्लाह, तो हमारी इज्जतों की लाज रख ले, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा दे, हमारी जमात को कामयाब कर दे। ये संघ परिवार, बीजेपी, RSS वाले जो हमारे सीनों पे मुसल्लत होना चाहते हैं
ہیں، اے اللہ ان کو تو تباہ و تاراج کر دے، اے اللہ اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس کی حفاظت فرما، مجلس کی قیادت کی حفاظت فرما، مجلس کے صدر کی حفاظت فرما، مجلس کے امیدواروں کی حفاظت فرما، مجلس کے صدر اور سارے امیدواروں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے ان بیمار لوگوں کو شفا کاملہ فرما، ہمارے گھروں میں جو مفروض ہے ان کے قرضوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے بچے جو امتحانات لکھ رہے ہیں اے اللہ ان کو ان کے امتحانات میں کامیاب و کامرانی عطا فرما دے، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا اور ہم سب کو منظم رکھ، متحد رکھ اور ایک تاریخ ساز کامیابی سے مجلس اتحاد المسلمین کو سرفراز فرما دے۔ آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہر مرتبہ پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا ہے، اس مرتبہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم کرے، پسینہ ہی نہیں، اگر اس سرزمین کو خون کی ضرورت تھی تو ہم نے اپنے خون سے بھگویا ہے، اس حیدرآباد کی سرزمین کو ہمارے خون کو رائے گا نہ جانے دے، ہر جب ضرورت تھی تو ہم جیل میں بھی گئے، آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کے لیے ہم جو ہو سکتا ہے کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، بس آپ سے درخواست ہے کہ 100% پولنگ کرے، یہ خدمت کا میدان ہے، یہاں پر پولنگ پرسنٹیج سب سے کم تھا گیسو الیکشن میں، خدا کے لیے اللہ کے لیے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، پولنگ کم ہوگی تو پھر آپ کی کامیابی کمزور ہوگی، آپ کا ایک ایک اور ہمارا حوصلہ بنتا ہے، ہماری عزت بنتا ہے، ہماری طاقت بنتا ہے، ہمارا وقار بنتا ہے، ہمارا جوش بنتا ہے، ہمارا جنون بنتا ہے اور اقتدار کے گریبانوں سے کھیلنے کے لیے ہم کو طاقت دیتا ہے۔ اب آپ کو ایک ایک ووٹ کے ذریعے ہمارے جوش کو، ہمارے بلبلے کو مضبوط کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔